اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اللہ نے آپ کو جو سہولیات دی ہیں وہ دیکھیں کیا آپ ان کے قابل تھے۔ بے شک وہ بڑا رحمان ہے۔ خزاں کے گرے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ جو ہمارے سامنے بات کی ہمت نہیں رکھتے وہ ہمیشہ ہماری برائی ہمارے پیچھے کرتے ہیں۔ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ جس کی تعریف خدا کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد کی ہی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ جتنا نیکی کی راہ پہ چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طرح جسم کو بیماری میں کھانے سے لذت حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں دل کو عبادت کی لذت اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہر وقت میسر رہتے ہیں، جن کو ہماری خوشی کی پرواہ ہوتی ہے، ہمارے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قدر کریں، ان کی اداسی کی فکر کریں، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں مصروف ہے، ہر ایک کی زندگی میں پریشانیاں اور اداسیاں ہیں۔ اگر کوئی آپ کے لیے وقت نکال رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فری ہے، اس کی کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ ہم اکثر لا حاصل کے پیچھے حاصل کی قدر نہیں کرتے اور کئی انمول موتی گنوا دیتے ہیں۔ 9 باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں: اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا، دل میں بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ کھینچو، انشاءاللہ قوم اوپر آ جائے گی۔ دولت اور کردار میں سے کسی ایک کے ساتھ چلنا پڑ جائے تو کردار کے ساتھ چلنا، کیونکہ کردار ہمیشہ آگے چلتا ہے اور دولت اس کے پیچھے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، پروپیگنڈے کرنے، سازشیں اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ حقیقت: جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کا رہبر بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ جب زندگی کے راستوں کی سمجھ آنے لگتی ہے تو واپس لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے سے زیادہ زندگی کو جینا سیکھیے، سیلیبریٹ کیجیے، مسکرائیے اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنیے۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ ان لوگوں کو معاف کر دو جو کبھی آپ کی تکلیف کا سبب بنے تھے، اور انہیں یاد رکھو جو ہر وقت آپ کی خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عزت، پیار، شفقت اور احساس ایسے ادھار ہیں جو ہمیشہ دگنے ہو کر واپس ملتے ہیں۔ کچھ لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ خوبصورت دل والے اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے رویے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی منافقت جانتے ہیں، آپ کے جھوٹوں سے باخبر ہوتے ہیں، وہ آپ کی چالوں سے واقف ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، پھر بھی نظر انداز کر کے آپ سے اچھے سے پیش آتے ہیں کیونکہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ ایک انسان کو تیار ہونے میں کئی انسانوں کی محنت ہوتی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرے جنہوں نے اسے اس مقام پر پہنچنے میں مدد کی، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کرے تاکہ اچھائی کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر نہیں ہٹا سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن منزل نہیں چھوڑنی، منزل پہ پہنچ کے ہی دم لینا ہے۔ دنیا میں تو تم پر ظلم ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری محنت کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا، قیامت میں تمہیں تمہاری محنت کا صلہ ضرور ملے گا۔
مسلمان ہونے کے لیے علم کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کے پاس علم نہ ہوگا تو اسے پتہ ہی نہ ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، چنانچہ وہ مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہوا ہوگا لیکن اسے ایمان کا پتہ نہیں ہوگا، اور جب تک ایمان نہ ہو تب تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علم کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہی علم کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی دوائی کڑوی ہو تو کیپسول میں ڈال کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں سچ کڑوا ہے تو اسے حسن اخلاق کے ساتھ پیش کرو، پھر بھی کوئی نہیں سمجھتا تو یاد رکھو تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہیں ہے۔ جو انسان اپنی خامیاں دیکھتا رہے گا اور انہیں بہتر کرتا رہے گا تو یہی شخص آہستہ آہستہ ایک بہترین شخصیت کا مالک بنتا جائے گا۔ جو شخص صرف دوسروں کی خامیاں دیکھتا رہے گا اس کی اپنی خامیاں بڑھ جائیں گی، کیونکہ اس کا دھیان تو صرف دوسروں کی خامیوں پر ہوگا۔ اچھے لوگ اچھی نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اپنے حافظہ کی کوتاہی کی شکایت کی۔ انہوں نے وصیت کی کہ تم گناہ نہ کرنا، اس لیے کہ علم اللہ رب العزت کا نور ہے، اور اللہ کا نور گناہ گاروں کے دل میں عطا نہیں کیا جاتا۔ علم نور ہے، گناہ اندھیرا ہے۔ میرے رب نے جس زندگی کو پسند نہیں کیا وہ زندگی تمہیں کبھی خوشحالی نہیں دے سکتی۔ عنقریب ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور تیاری نہیں کر رہا۔ دھوکے سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، بے شک قرآن انسان کے لیے سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہی باتیں تو ہوتی ہیں جو کہنے کے بعد کسی کا سارا دن خراب کر دیتی ہیں، کسی کا سارا دن اچھا، کسی کے علم میں اضافہ کرتی ہیں، کسی کی جہالت میں۔ اس لیے آپ دنیا میں کوئی اور بڑا کام کریں نہ کریں، لیکن باتیں بڑی اور اچھی ضرور کریں۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہوا میں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھیں۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے اور ایسی گھڑیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ راستہ کھول کر بندہ کو اس مقام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری عقل یا تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی اور اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔